Who is this? This message by Brother William Marion Branham was preached on 10th May 1959 at Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. یہ کون ہے؟ یہ پیغام برادر ولیم میرین برینم کی جانب سے 10 مئی 1959 کو برینم ٹیبرنیکل جیفرسن ویل انڈیانا یو ایس اے میں دیا گیا۔ بھائی، خدا آپ کو برکت دے۔ خداوند کے گھر میں آنا یقیناً عظیم شرف کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں کلام کے کچھ حوالہ جات کا مطالعہ کر رہا تھا، اور وہ کچھ یوں بتا رہے تھے کہ جب یسوع یروشلم کے قریب آیا تو شاگردوں نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور اس مقدس شہر کی جانب دور سے نگاہ کی، اور جیسے ہی انہوں نے نگاہ کی وہ شادمانی سے یہ کہنے لگے، کیا اب بادشاہی بحال ہو جائے گی؟ پس ایک فلاں شخص مجھے اپنے حالیہ فلسطینی دورے کے متعلق بتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ لوگ اب اس وادی میں آ کر اس کنارے کو دیکھتے ہیں، اور تمام لوگ بالکل اسی سڑک سے گزرتے ہیں جہاں سے یسوع اور شاگرد اس وقت گزرے تھے۔ جب وہ اس شہر کو دیکھتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس وقت ان شاگردوں میں کچھ واقعہ ہوا تھا، اور ایسا محسوس کیا گیا تھا کہ اب بادشاہی دوبارہ بحال ہونے کے لیے تقریباً تیار ہے، اور اب بالکل وہ وقت آ گیا ہے۔ پس میرا ایمان ہے کہ لوگوں میں اب بھی وہی احساس موجود ہے، بادشاہی بحال ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ بھائی نیول ہمارے رحم دل اور بابرکت پاسٹر ہیں۔ وہ مجھ سے ٹیبرنیکل میں ہونے والی بیداری کی عبادات کے متعلق بات کر رہے تھے، جس کا آغاز اب سے کچھ دنوں میں ہوگا۔ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ پس میں نے بھائی نیول سے کہا کہ میرا خیال ہے یہ بہت ہی بابرکت بات ہے۔ آپ بہت زیادہ بیداری نہیں لا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم بیداری کے متعلق غلط رائے اپنا لیتے ہیں۔ بہت سارے نئے ممبرز بنا لینا بیداری نہیں ہے۔ بیداری یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہیں انہیں بیدار کیا جائے، اور میں یہ کہنا پسند کروں گا کیونکہ میں یہ بات دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس ٹیبرنیکل میں ایک مختلف بیداری کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، برعکس اس بیداری کے جو بہت پہلے یہاں ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک روحانی حس کا گہرا احساس ہے جو بہت عرصہ پہلے ہوا کرتا تھا، اب کچھ ہے جو طے ہو چکا ہے، اور یہ حقیقی بنیاد ہے۔ پس میرا ایمان ہے کہ خدا اس چھوٹے چرچ کو برکت دے گا اور اسے اپنے زور سے بھر دے گا۔ اب میں اس عمارت میں جاری پروگرام کو دیکھ رہا ہوں، اور میرے لیے یہ بہت ہی عظیم بات ہے، کیونکہ جلد یا بدیر ہم بزرگ لوگ اپنے ہتھیار اتار ڈالیں گے اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھما دیں گے، اور ہم اس سونے کی سیڑھی کی جانب اپنا رخ کر لیں گے۔ کل میں نے اپنے 50 سال کے ہدف کو پورا کر لیا ہے۔ مجھے یہ بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ ایک ایسا وقت تھا جب میں کرس مائسنر کے لیے راشن خریدا کرتا تھا۔ تب میں شاید 18، 16 یا 18 سال کا تھا، لیکن وہ وقت گزر چکا ہے۔ اس سب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا قائم رہنے والا کوئی شہر نہیں ہے، لیکن ایک آنے والے شہر کے ہم متلاشی ہیں، اور پس اس شہر کا بنانے والا خدا ہے، اور وہاں کوئی بھی اختتام نہیں ہوگا۔ آج صبح میں مدرس ڈے کے عنوان پر بات کر رہا تھا، اور ایک ماں کو اس مقام پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں وہ اپنے بڑھاپے میں آج نہیں ہے۔ دیکھیں کہ جب اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور کمزوریاں آ جاتی ہیں
اور وہ بیساکھی پر یا پھر ویل چیئر پر یا ریسٹ چیئر پر ہوتی ہے اور اس کے برابر میں ایک پھولوں کا گلدستہ پڑا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے روز یہی ماں دوبارہ سے جوان ہو جائے گی اور وہ بالکل ملکہ کی مانند ممتاز ہوگی۔ بس یہی وہ سوچ ہے جو میں اپنی ماں کے متعلق رکھتا ہوں۔ میں آج اس کے بڑھاپے کے بارے میں تصور نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو آنے والے وقت کے بارے میں تصور کر رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ بھی اپنی ماؤں کے متعلق ایسا ہی سوچتے ہیں۔ ایسا سوچیں جیسے وہ اپنے دل میں واقعی ہے، اگرچہ بہت سی، جیسا کہ شاعر نے کہا، زندگی اس کے لیے آسان نہیں تھی، لیکن وہ آپ کے لیے اسے پھر بھی دوبارہ سے جینا چاہے گی تاکہ آپ کے لیے کچھ کر پائے۔ بس خدا کوئی ایسا راستہ مہیا کرے کہ آپ اس کے ساتھ ہمیشہ زندگی بسر کر پائیں۔ بس میں اس سے بہت خوش ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آج صبح میں نے یہ اعلان کیوں کیا تھا کہ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو آج رات میں اس عنوان پر بات کر پاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ یقیناً مجھے نہیں معلوم میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ میں 1 گھنٹہ اور 10 منٹ پہلے تک انتہائی مصروف تھا اور پوری دوپہر انٹرویوز ہوتے رہے تھے، اور پھر مجھے کافی خاص اور ایمرجنسی کالز بھی موصول ہوئی تھیں، میں انہیں بھی نہیں لے پایا تھا۔ بس میں ڈاکٹر سیم کے لیے مزید دعا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی کافی بہتر ہے اور ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ بس ڈاکٹر بالڈون اور مسز بالڈون دونوں بھی بہتر ہو رہے ہیں، وہ اب کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج دوپہر آپ لسٹ میں ایک اور نام شامل کر لیں، اور وہ نام ہیری لیز کا ہے جو ادویات فروش ہیں۔ ہیری میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے، اور جب سے میں اسے جانتا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ آج دوپہر تک ایک مسیحی تھا، لیکن اس کے بھائی نے پھر آ کر اس کی روح کی نجات کے لیے درخواست کی ہے۔ بھائی مائک ایگن، یہ خبر، وہ ہمارے ٹرسٹی ہیں، وہ یہ خبر ہمارے تک لائے ہیں، اور ہیری ہسپتال میں بہت ہی مخدوش حالت میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے میرے بارے میں اتنا سوچا تھا، لیکن آج دوپہر اس نے اپنے پاسٹر کو رد کر دیا ہے، یا جس چرچ کے پاسٹر کے ہاں وہ جایا کرتا تھا، بس وہ چاہتا تھا کہ میں اسے جا کر ملوں، اور میں اس سے ملاقات کرنے کو گیا۔ بس ہیری کے لیے دعا کریں۔ آج رات ہم اپنے دوست کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ ان کا تعلق جارجیا سے ہے۔ یہ بھائی ویلچ ایونز اور ان کا خاندان ہے۔ میں اور بھی کافی مہمانوں کو دیکھ سکتا ہوں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں، شاید وہ آج صبح بھی یہاں موجود تھے۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو میں بھائی اور بہن ایلمر کولنز کو وہاں پیچھے بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ یہ فینکس ایریزونا سے ہیں۔ آپ بدلے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب بھی آپ ریلوے کے کپڑوں میں ملبوس ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے سیدھا ٹریک سے آئے ہیں۔ بس ہم آپ کو دوبارہ گھر آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہاں رہیں، کیونکہ آپ نے ایک بہتر جگہ پا لی ہے۔ دیکھیں، فینکس ایک بہت اچھی جگہ ہے، میں خود کسی دن وہاں رہنا پسند کروں گا۔ بس میں بھائی اسمتھ کو یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، ان کا تعلق چرچ آف گاڈ سے ہے۔ بھائی اسمتھ، آپ کی چھوٹی کتاب میرے پاس گزشتہ روز یا شاید کل دوپہر کو تھوڑی دیر سے پہنچی تھی۔ میں نے اسے ابھی تک پڑھا نہیں ہے، لیکن میں ضرور اس کی تائید کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ آپ نے لکھی ہے۔ یہ یقیناً حقیقی کلام کے مطابق ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے، اور میں پر امید ہوں کہ یہ ایک کامیابی ہے۔ اور باقی لوگوں کو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، آپ سب کو اس ٹیبرنیکل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس میں نے بہن سٹریکر کے گیت سے جو آج صبح بہن نے گایا تھا بہت برکت پائی تھی۔
وہ کھڑکی میں سے اسے دیکھتا ہے۔ میرے مینونائٹ بھائی آج یہاں موجود ہیں اور انہیں دیکھ کر خوش ہیں، اور آپ سب دوست یہاں ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایلینوائے سے آئے ہیں۔ بھائی کا بیٹا پیچھے ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ اس سے دوبارہ ملاقات کرنا بہت اچھا رہا ہے، اور باقی بہت سارے ہیں۔ میرے خیال سے ایسا نہ سوچیں کہ اگر میں نے آپ کے نام نہیں لیے ہیں تو میں آپ کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب آئیں آج رات اپنے سبق کے لیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں۔ متی 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں اور نیچے 11ویں آیت تک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا، اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، اور وہ فی الفور انہیں بیچ دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے اس پر ڈالے اور انہوں نے اسے بٹھایا، اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل مچ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آئیں اپنے سروں کو دعا کے لیے جھکا لیتے ہیں۔ اے خداوند، اگر ہم ان دنوں میں ہوتے تو تعجب ہے کہ ہم نے کیا کہا ہوتا، لیکن ہم آج سب سے عظیم تر دور میں جی رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کی آمد کے منتظر ہیں، اور جب کہ خداوند ہم تیاری کر رہے ہیں تاکہ اپنے دلوں کو آراستہ کر سکیں اور ان تمام پھولوں کو گیہوں کے کھیتوں میں سے جمع کر سکیں جو دیس اور پردیس میں ہیں۔ ہم اس وقت کے متعلق پر امید ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس کی آمد کو دیکھیں گے، جب وہ سفید گھوڑے پر بیٹھ کر جلال کے پھاٹک سے ہمارے لیے آئے گا، تاکہ ہمارے فانی بدنوں کو اپنے جلالی بدن کی مانند بنا دے، جہاں گناہ اور موت کا نشان تک داخل نہ ہونے پائے، اور ہم اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے اور زندہ ہے۔ پس آنے والے تمام زمانوں میں ہم اس سے پیار کریں گے۔ ہم اس چرچ اور اس کے پاسٹر اور تمام ٹرسٹیوں اور تمام ڈیکنوں اور ان سب کے لیے جو یہاں آئے ہیں شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے بھی جو آج کی شام ہمارے مہمان ہیں۔ یہ ہمارے ہی گلہ کی بیڑے ہیں لیکن دوسرے گروہ سے ہیں۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ تو انہیں بھی آج رات اپنی حضوری میں برکت دے اور ہمیں اپنے کلام سے آسودہ کرنا، تاکہ آج رات ہم یہاں سے اس ارادے کے ساتھ جائیں کہ ہمیں ایک بہتر مسیحی بن کر یہاں سے جانا ہے، برعکس اس کے جیسے ہم کبھی تھے، ہونے پائے کہ ہم آج اپنے دل میں ایک نئی امید لے کر جائیں اور خوشی سے اس کے آنے کا انتظار کریں۔ اگر اتفاق سے ہمارے درمیان کوئی بیمار یا کوئی مصیبت زدہ رہ جائے تو ہم اس کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ پس وہ آج رات اس عمارت میں آئے ہیں اور ہم یہاں پرستش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو بیمار یہاں آئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو کر جائیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اپنے گھروں میں یا ہسپتالوں میں روح بصحت
یا بستر پر تکلیف کی حالت میں ہیں۔ اے خدا، تیرا رحم ان تک رسائی پائے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں جو آج رات لا تعلق ہیں، وہ جنہوں نے ابھی تک اس ذائقے کو نہیں چکھا کہ خداوند کتنا بھلا ہے، جنہیں خدا کے پیار کا احساس نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان میں کس چیز کی کمی ہے۔ اے خدا، ریڈیو نشریات کے وسیلے یا کسی بھی طریقے سے تو ان کے دلوں کو چھو لے اور ان کے جذبات تیری طرف مرکوز ہو جائیں، اس سے پہلے کہ رحم کا دروازہ بند ہو جائے اور یہ باہر رہ جائیں اور بغیر رحم کے عدالت میں داخل ہوں۔ خداوند ہماری مدد کر، ہم یہ دعا خداوند یسوع کے نام میں اور اس کے جلال کے لیے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ لوگوں کا ایک بڑا جھنڈ اس دروازے کے پاس موجود تھا اور سڑکیں پوری طرح سے بھر چکی تھیں، حتیٰ کہ وہاں لوگوں کے پاس سونے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ باہر آرام کر رہے تھے اور تمام میدان اسی طرح بھرے ہوئے تھے، کیونکہ یہ فسح کا وقت تھا اور پوری دنیا سے اس وقت لوگ وہاں عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ بس یہی وہ وقت تھا جب فسح کا بھرا قربان کیا گیا تھا، اور یہ مصر کی غلامی سے ان کی نجات کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ ایسا ہر سال کیا کرتے تھے۔ ہر سال یہ عظیم فسح ہوتی تھی، اور یہ یہودی مذہب کی سب سے خاص اور اہم ترین عیدوں میں سے ایک تھی، کیونکہ اس کے ذریعے اس وقت کو یاد کیا جاتا تھا جب انہیں مخلصی ملی تھی۔ اب سب لوگ اس کے متعلق سوچ کر خوش ہوتے تھے۔ اس وقت انہیں مخلصی ملی تھی۔ کیسے ہم بھی آج رات بالکل اسی مقام پر جا سکتے ہیں جب ہمیں مخلصی ملی تھی؟ ہمارے لیے یہ کتنی اہم بات ہے۔ مجھے میرا اپنا تجربہ یاد ہے کہ مجھ جیسے غریب لڑکے کا دل خدا کو چھو دینے کے لیے ترستا تھا۔ میں سوچتا تھا، کاش کہ میں اوپر جا کر صرف اس کا دروازہ کھٹکھٹا پاؤں اور تھوڑی دیر اس سے بات کر پاؤں۔ اور یقیناً آپ میری کہانی سے واقف ہیں۔ میں ایک کاغذ اور قلم لے کر اسے خط لکھنے لگا تھا، کیونکہ میں اس سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ بس میں جانتا تھا کہ وہ وہاں اس جنگل میں رہتا تھا، کیونکہ میں نے اس کی آواز وہاں سنی تھی اور میری نظر نے اسے وہاں جنگل میں جنبش کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ایک خاص جگہ تھی جہاں میں ہمیشہ شکار کرنے اور مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں اس درخت پر یہ خط چسپاں کر دوں گا اور اس کے ذریعے مسٹر یسوع سے مخاطب ہو پاؤں گا۔ بس میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ میرے دل کا بوجھ کم ہو جائے۔ اس رات وہاں، دیکھیں، میں اپنی عمر بھول سکتا ہوں، شاید میں کبھی اپنا نام بھول جاؤں، لیکن میں اس گھڑی کو کبھی نہیں بھول سکتا جس گھڑی اس نے مجھے گناہ سے مخلصی دی تھی۔ بس میرے اندر مجھے کچھ محسوس ہوا تھا جس نے ان تاریک گھڑیوں میں میری مدد کی تھی۔ وہ میری مخلصی کی گھڑی تھی۔ بس گناہ کا بوجھ مجھ سے ہٹ گیا تھا اور میں ایک نیا انسان بن گیا تھا، اور تب سے میں یسوع مسیح میں ایک نئی مخلوق بن گیا ہوں۔ بس یہ یہودی ہر سال وہاں آتے تھے، اور وہاں چرچ کے اندر ایک چشمہ تھا۔ بس وہ روٹی لے کر کچھ کڑوی ترکاریوں کے ساتھ اور ایک برے کے ساتھ کھاتے تھے، اور تمام لوگ اس چشمے سے پیتے تھے جو اس چرچ میں موجود تھا۔ بس وہ اکٹھے مل کر شادمانی کرتے تھے، کیونکہ خدا نے ان پر مہربانی کی تھی۔ بس اس فسح کے وقت یہ کوئی عام فسح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک خاص فسح تھی۔ آپ جانتے ہیں، کبھی کبھار ہم چرچ جاتے ہیں اور ہم وہاں جانا پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جو بہت ہی خاص ہوتا ہے۔ اب بس یہی وہ وقت تھا۔ وہاں کی ہوا فضا امید سے بھری ہوئی تھی، بالکل جیسے آج ہے۔ وہ تمام آنکھیں جو اس سے پیار کرتی تھیں اس کا انتظار کر رہی تھیں، کب وہ
اس دروازے سے داخل ہوگا، اور میرے خیال میں آج کے دور میں بھی اسی طرح جو اس سے پیار کرتے ہیں وہ اس کے آنے کے منتظر ہیں، کیونکہ فضا امید سے بھرپور ہو چکی ہے اور ہم اس دور میں جی رہے ہیں جبکہ زمین بارود کا ایک بڑا ڈھیر بن چکی ہے، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ مڈ نائٹ میں صرف 3 منٹ باقی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے اسے پڑھا ہوگا، اور میں گزشتہ روز اس آرمی جنرل کی کہانی بتا رہا تھا جس نے کہا تھا کہ اب اگر جنگ ہوئی تو صرف 2 یا 3 منٹ کی ہوگی۔ وہ جنگ کے پرانے دن اور رائفلوں کی گولیاں چلانا اور زمین دوز مورچے بنانا اور باقی سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگلی جنگ صرف 2 یا 3 منٹ تک محدود ہوگی۔ کسی روز کوئی سر پھرا شخص اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گا اور بم چلا دے گا، اور جب ایسا کرے گا تو ہماری دفاعی صف ٹھیک ہر طرف سے جوابی حملہ کر دے گی، اور پھر دنیا اس سے بچ نہیں پائے گی۔ وہ سب جو اس فضا میں تھے وہ یہ جانتے تھے کہ کچھ واقعہ ہونے والا تھا، لیکن وہ اس سے واقف نہیں تھے کہ کیا ہونے والا تھا، اور پس آج بھی ایسا ہی ہے۔ بہت سارے یہ جانتے ہیں کہ کچھ واقعہ ہونے کے لیے مقرر ہے، ہر ایک اسے جانتا ہے۔ آپ ایک گناہگار سے بات کریں، آپ ایک سوداگر سے بات کریں، آپ کسی سے بھی بات کریں، پس یہ دنیا کے لیے کتنا بے چینی کا وقت ہے۔ لیکن آپ کسی بھائی یا بہن سے بات کریں جو اس کی آمد کے منتظر ہیں، آپ ان کے چہروں پر روشن جلال دیکھیں گے، پس وہ اس عظیم واقعہ کے انتظار میں ہیں تاکہ فضا دوبارہ سے پرجوش ہو جائے اور کچھ ہونے کی توقع کرے۔ دنیا نہیں جانتی کہ کیا واقعہ ہونے کے لیے مقرر ہے، لیکن زندہ خدا کی کلیسیا جانتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ جانتے ہیں بہت جلد نرسنگا پھونکا جائے گا اور ہم اس کی آمد کو دیکھیں گے۔ وہ سفید گھوڑے پر بیٹھ کر جلال سے آئے گا اور آسمانی فوج اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ سب اٹھا لیے جائیں گے تاکہ ہوا میں اڑ کر اس سے ملاقات کریں۔ پس یہی وہ چیز ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم اس کے متمنی ہیں، اور ہمیں آج صبح ماؤں کی روحوں کے متعلق اور باقی باتوں کے متعلق بتایا گیا تھا۔ آج صبح ہمارا یہی موضوع تھا۔ بالکل خدا کے آلٹر کے نیچے وہ بلند آواز سے کہہ رہی ہیں، خداوند کتنی دیر اور ماں آپ کو اتنی ہی بے صبری سے دیکھنا چاہتی ہے جتنی بے صبری سے آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پیارے بھی ہم سے ملنے کے منتظر ہیں جتنا کہ ہم ان سے ملنے کے منتظر ہیں۔ یہ کیسا عظیم ملاپ ہوگا جب وہ آئے گا اور اپنے پیاروں سے ان کے جلالی اور جی اٹھنے والے بدن میں ملاقات ہوگی، اور اپنی قیامت کی میراث میں چلے پھریں گے۔ ان کے کردار کو دیکھیں، کیسے وہ حلیمی اور فروتنی میں بدل گئے ہیں۔ پس وہاں محنت اور مشقت نہ ہوگی، اچھلنا اور گرنا نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اکٹھے جینے کے لیے ساری ابدیت موجود ہوگی۔ اس بڑے اعصابی تناؤ کے دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے، صرف چڑھ دوڑنا، پھدکنا اور جپٹنا ہے۔ کیونکہ یہ بہت ہی بھیانک دور ہے۔ پس وہ کسی چیز کے واقعہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ ان کے لیے بہت افسوسناک وقت تھا جنہوں نے فضا پر اسے نہیں دیکھا تھا۔ تو بھی وہ جانتے تھے کچھ ہونے والا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ پس خداوند کی آمد ثانی پر اسی طرح ہوگا۔ آج لوگ بہت زیادہ بے چین ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کچھ واقعہ ہونے والا ہے، لیکن وہ اسے کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ آدھی رات کی خاموشی میں آئے گا تاکہ اپنی چھوٹی کلیسیا کو لے جائے جو اس کا انتظار کر رہی ہے اور اس امید میں ہے
کہ وہ اسے دیکھے گی۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جنہیں لینے وہ آ رہا ہے۔ دنیا میں آج کافی لوگ ہیں جو پر یقین زندگی جی رہے ہیں اور وہ اپنی عید دنیاوی چیزوں میں منا رہے ہیں۔ وہ اس بات سے ناواقف ہوں گے جب کہ کلیسیا جلال میں چلی گئی ہوگی، کیونکہ وہ رات کے اندھیرے میں چور کی مانند آئے گا اور انہیں لے جائے گا، تاکہ ہم دیکھ پائیں کہ ہم دوبارہ اپنے مقام پر آ گئے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ یہ توقعات ہیں کہ خدا ان کے پاس آتا ہے جو پورے کلام میں بالکل یہی طریقہ رہا ہے، اور وہ لوگ، یہ امید صرف ان کے لیے ہے جو اسے دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے دیکھنے کے متمنی ہیں، اور میں پر یقین ہوں کہ یہی امید آج رات ہمارے دلوں میں ہے۔ میرے خیال سے اس بات کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں کچھ لوگوں کے سامنے گواہی دے رہا تھا اور میں نے کہا، میں اس کے متعلق سوچ رہا ہوں، اب وہ کسی بھی وقت آ جائے گا۔ اور کون سی چیز نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا تھا؟ میں بھائی بوسورتھ سے بات کر رہا تھا۔ میں اس مقدس بزرگ کو دیکھنے گیا تھا جب میں نے سنا کہ وہ اپنی زندگی کے اختتام پر تھے۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ میں اور میری بیوی وہاں چلے گئے تھے تاکہ انہیں مرنے سے پہلے دیکھ پائیں۔ بس مجھے بھائی سے کچھ کہنا تھا۔ میں مقدسوں کو جلال میں جانے سے پہلے ملنا پسند کرتا ہوں اور مجھے اسے ملنا تھا۔ بس ہم اتنی تیزی سے گئے کہ ہماری گاڑی کے ٹائر جلنے لگے تھے، لیکن جب میں وہاں پہنچا اور دروازے کے اندر جانے کی جلدی کی تو وہاں ایک کونے میں وہ بزرگان دین لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا سر اٹھا لیا تھا۔ اس بزرگ کے بازو کمزور ہو گئے تھے اور چمڑی اس کے بدن سے ڈھلک رہی تھی، لیکن اس نے اپنا بازو میری جانب بڑھایا تھا اور میں نے اسے گردن کے چوگرد سے تھام لیا تھا اور اونچی آواز سے چلا اٹھا تھا، اے باپ، اے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے گھڑ سوار، کیونکہ وہ ایک خدا پرست اور مقدس آدمی تھا۔ میں نے کہا، بھائی بوسورتھ، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس نے کہا، میں بیمار نہیں ہوں۔ میں نے کہا، یقیناً، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں گھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں تھک چکا ہوں اور ٹوٹ چکا ہوں اور اب میں بس گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مر رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی میں قریباً 70 سال خدمت کی ہے، بس آپ کے لیے سب سے جلالی گھڑی کون سی تھی؟ کیا آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں جناب، اور مجھے بتا سکتے ہیں وہ تجربہ کیسا رہا تھا؟ کیا آپ اپنے سارے سفر میں سے وہ عظیم گھڑی یاد کر سکتے ہیں؟ میں بھی اس کے جیسے دن کو دیکھنے کے لیے جیوں گا، کیونکہ میں یہ بھول نہیں سکتا۔ اس کی گہری آنکھوں نے اس اینک میں سے ہو کر مجھے دیکھا اور منجمد کر دیا تھا، اور اس نے کہا، میرے پیارے بھائی، میری زندگی کی سب سے عظیم ترین گھڑی یہ ہی ہے۔ میں کسی اور وقت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جو اس گھڑی سے زیادہ شاندار تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، بھائی برینم، میں یہاں لیٹا ہوا ہوں اور ہر منٹ اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ دروازہ کھولے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ مرنے کا یہی طریقہ ہے اور کوچ کر جانے کا یہی عظیم طریقہ ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ ان کی وفات سے 2 گھنٹے پہلے کا واقعہ تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے کوما میں تھا، اور جب اسے ہوش آیا تھا تو وہ اپنے کمرے میں کھڑا ہوا تھا اور اپنی بیوی سے بات کرنے لگا تھا۔ تب اچانک سے وہ شفاف لگنے لگا تھا، اور وہ تقریباً 1 گھنٹے تک دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا رہا تھا جو 40 یا 50 سال پہلے مر چکے تھے، لیکن وہ سب اسی کے
چرچ میں تبدیل ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ماں اور باپ سے ہاتھ ملایا تھا، پس اس کے بدن سے جان نکل گئی تھی۔ پس وہ بستر پر لیٹ کر خداوند یسوع کے بازوؤں میں سو گیا تھا۔ یسوع کی خدمت کرنے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس لیے اس پر امید رکھیں۔ اور جب میں نے ایک بھائی سے اس واقعہ کے متعلق بات کی اور اسے یہ تجربہ بتایا، اور میں نے بتایا کہ جناب کیا وہ جلالی وقت نہ ہوگا جب ہم اسے دیکھیں گے؟ کاش کہ وہ آج ہی آ جائے۔ اس نے کہا، بھائی برینم، لوگوں کو اس بات سے خوف زدہ نہ کریں۔ میں نے کہا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش نہ کریں کہ ایک دنیا آنے والی ہے یا مسیح آنے والا ہے، یہ بات انہیں پریشان کر دے گی۔ میں نے کہا، نہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن جو اس کے آنے کی راہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سب سے اعلیٰ خبر ہے جو وہ سن سکتے ہیں۔ دیکھیں، یسوع بس جلد ہی ظاہر ہونے کو ہے اور اپنی کلیسیا کو لے جانے والا ہے۔ بزرگ دوبارہ جوان ہو جائیں گے، اداسی کے بدلے خوشی دی جائے گی، موت کے بدلے زندگی دی جائے گی، فانی لافانی میں بدل جائے گا، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ کوچ کرنے کی گھڑی ہے، وہ آنے والا ہے۔ وہ اس کی راہ دیکھ رہے تھے، وہ اس کی امید میں تھے، اور جب وہ آیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں دو گروہ تھے۔ ایک گروہ اس کے ساتھ تھا اور دوسرا گروہ اس کے خلاف تھا، اور آج بھی ہم اسی طرح پاتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے، اس کی آمد نے لوگوں کو ہمیشہ تقسیم کر دیا ہے۔ ہر بار جب آپ یسوع کو تلاش کرتے ہیں تو آپ انہیں بھی پاتے ہیں جو اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ ابلیس ہے، اور آج جب ہم اس کے متعلق سوچتے ہیں تو ہم کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھتے ہیں، ویسا ہی ہے، بس لوگوں کے چہرے بدل گئے ہیں، لیکن لوگوں کی روح نہیں بدلی ہے۔ پس جب انہوں نے اس دروازے کی طرف نگاہ کی تو اسے آتے دیکھا تھا۔ وہ چھوٹے سفید گدھے پر سوار تھا۔ اس میں حیرت کی بات نہیں کہ شاگردوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے۔ لوگ اس سے ملنے کے لیے دوڑنے لگے تھے اور پورا یروشلم ہل گیا تھا۔ پس کچھ تو ہوتا ہے، جب یسوع آتا ہے تو ہمیشہ ہلچل ہوتی ہے۔ دیکھیں، پورا شہر ہل گیا تھا اور وہ اسے چھپا نہیں پاتے ہیں، اور اس وقت کے منادوں کو اس ہلچل کا حساب دینا ہی پڑا تھا، کیونکہ فسح کی عید چل رہی تھی۔ پس انہوں نے چلا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ اور وہاں کی فضا پرجوش ہو گئی، کیونکہ خداوند یسوع کی یروشلم میں آمد تھی۔ وہاں کی فضا امید سے بھرپور ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں کے عالموں کو معلوم تھا کیا ہونے والا تھا۔ ایسا نظر آ رہا تھا کہ جیسے سردار کاہن کو معلوم تھا کیا ہونے والا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں کے سب کاہنوں کو معلوم تھا کیا ہونے والا تھا۔ اور آج بھی ذرا سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ روح القدس خداوند یسوع کے آنے کی پیش روی کر رہا ہے، اور جیسے ہی روح القدس پوری دنیا پر پھیلنا شروع ہوتا ہے تو ہر جگہ بیداری کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، عجیب اور جلالی کام ہوتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں اور پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں، اور رسولوں کی ساری برکتیں ایک ساتھ دوبارہ کلیسیا پر آ جاتی ہیں۔ پس جیسے پہلے تھا ویسے ہی اب ہے، اور غیر ایماندار کی روح چلا اٹھتی ہے۔ یہ کون ہے؟ ان میں سے کچھ نے خداوند یسوع کا یقین کیا اور کہا، یہ ایک اچھا شخص ہے۔ کچھ نے کہا کہ یہ ایک نیک آدمی ہے۔ اسی طرح لوگ آج بھی کہتے ہیں۔ وہ اسے ایک جنگجو نپولین کی جگہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسے جارج واشنگٹن کی جگہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک سچا آدمی تھا، لیکن یسوع ان سب سے بڑھ کر تھا۔ کیا آپ نے کلام کے پڑھے جانے پر غور کیا؟ انہوں نے کہا، یہ ایک نبی ہے
جو گلیل سے آیا ہے، اور آج بھی وہ بالکل یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب وہ خداوند کو بڑے بڑے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب وہ کسی کی صحت بحال ہوتے اور بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کو تندرست ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جب وہ اس کی روح کو کلیسیا میں جنبش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جب وہ اسے لوگوں کے دلوں کے حال بتاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور باقی سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جو اس نے زمین پر رہ کر کیا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سب کچھ پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یقیناً چرچز اور اس کے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے کہ یسوع کون تھا، کیونکہ ان کے اسکولوں میں سے کوئی بھی اسے پہچان نہ پایا تھا کہ وہ کس سیمنری سے آیا تھا، وہ تھیالوجی کے کون سے اسکول سے آیا تھا۔ پس آج بھی ایسا ہی ہے۔ بہت سے لوگ جو روح القدس سے مسح شدہ ہیں اور کسی سیمنری سے نہیں آئے ہیں، وہ خدا کے اپنے چناؤ کی پیداوار ہیں، لیکن عجیب کام اور نشان اور معجزات جن کا وعدہ اس نے بائبل میں کیا ہے، وہ کام عظیم روح القدس کے وسیلے ہوتے ہیں جب یہ لوگوں کے درمیان جنبش کرتا ہے۔ پس لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ کون سے اسکول سے آئے ہیں۔ جیسے ہی آپ کسی شہر میں بیداری کے لیے داخل ہوتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کون سی تنظیم سے ہے۔ جمعہ کی دوپہر کو میرا انٹرویو ایک رومن کیتھولک پریسٹ کے ساتھ ہوا جس کا تعلق لوئیویل کے ایک آئرش چرچ سے تھا، اور میرا تعارف اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک اچھا علمی آدمی ہے۔ اس نے کہا، مسٹر برینم، آپ کس تنظیم کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور پھر اس نے کہا، کیا تمہیں مخصوص کیا گیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں جناب۔ اس نے کہا، آپ کو کس نے مخصوص کیا؟ میں نے کہا، خداوند یسوع نے مجھے روح القدس سے مخصوص کیا ہے تاکہ انجیل کی منادی کروں۔ اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں ایسی ہی مخصوصیت کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کبھی بھی اپنے شاگردوں سے یہ نہیں کہا تھا، جاؤ، اور میں ان باتوں پر تنقید نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ اپنا دور جی چکے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جاؤ اور مناد بننے کے لیے اتنے سالوں تک پڑھائی کرو۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے، یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ یہ بات اس نے ان سے کہی جو خود اپنے دستخط بھی نہیں کر پاتے تھے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ مخصوصیت ہے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ یسوع کبھی اسکول گیا تھا یا کسی سیمنری سے اس نے گریجویشن کی تھی، تو بھی اس کے نام سے مذہب کے لیے کئی سیمنریاں بنائی گئی ہیں، اور یہ دنیا میں کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کبھی اسکول گیا تھا، لیکن تو بھی اس کے نام سے اتنے اسکول بنائے گئے ہیں جتنے اسکول آسمان کے تلے کسی اور کے نام سے نہیں بنائے گئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے کہ اس نے کبھی کوئی کتاب لکھی تھی، تو بھی لٹریچر کی تمام کتابوں سے زیادہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور آج سارے لٹریچر میں جو ساری دنیا میں موجود ہے، اس کی بائبل دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ترین ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، جب وہ آیا تو وہ چلا اٹھے، یہ کون ہے؟ دیکھیں، خدا کبھی کبھی ایسی چیز لیتا ہے جو ہمیں کچھ بھی نہیں لگتی ہے، لیکن وہ اسی میں سے کچھ بنا دیتا ہے۔ یہی چیز تو اسے خدا بناتی ہے۔ پس جب انہوں نے اسے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے کچھ نے کہا، یہ عظیم آدمی ہے۔ وہ آج بھی یہی کہتے ہیں۔ تھیالوجی کے اسکول آج بھی یہی سکھاتے ہیں کہ یسوع ایک عظیم آدمی تھا، وہ ایک نیک آدمی تھا۔ کچھ کہتے ہیں وہ ایک نبی تھا۔ دیکھیں،
اگر وہ صرف ایک نبی تھا یا صرف ایک اچھا آدمی تھا تو پھر اب تک ہم گناہ میں ہیں، مگر وہ نبی سے بڑھ کر تھا، وہ ایک اچھے آدمی سے بڑھ کر تھا۔ بے شک وہ ایک اچھا آدمی تھا، لیکن وہ خدا نبی تھا۔ دیکھیں، وہ نبی سے بڑھ کر تھا۔ وہ خدا تھا جو جسم میں ظاہر ہوا تھا تاکہ گناہوں کو اٹھا لے جائے۔ پس جب وہ سوار ہو کر داخل ہوا تو بہت سے لوگوں نے کہا، یہ شافی ہے۔ ہم نے اسے اندھوں کو آنکھیں دیتے دیکھا ہے، ہم نے اسے لنگڑوں کو چلاتے دیکھا ہے، ہم نے اس کی دعا کے وسیلے بچے سے بخار جاتے دیکھا ہے۔ لیکن دیکھیں، وہاں لوگوں کی ایک قسم ایسی بھی تھی جو صرف روٹی اور مچھلی کے لیے اس کی پیروی کرتی تھی، اور آج بھی بہت ساری بھیڑ اسی طرح کی ہے۔ اگر یہاں ایک شفا دینے والا ہے تو وہ کیوں اس کے پیچھے آتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک نخلستان ہے۔ جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو بھاگ کر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا آپ میرے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند یسوع مجھے تندرست کر دے؟ اور جیسے ہی وہ ہسپتال سے باہر آتے ہیں یا بیماری کے بستر سے اٹھتے ہیں تو وہ دوبارہ دنیا داری میں چلے جاتے ہیں، بالکل جیسے ایک کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایک سورنی دلدل میں چلی جاتی ہے۔ کلام یہی فرماتا ہے، وہ اس کی پیروی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنا فائدہ حاصل کر سکیں۔ وہ اسے بطور علامت استعمال کرتے ہیں یا صرف اسے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان سے خدمت کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج بھی ایسی ہی بھیڑ موجود ہے۔ وہاں 9 کوڑیوں کو شفا ملی تھی، لیکن اس کی شکر گزاری کے لیے ایک واپس آیا تھا، بلکہ وہاں 10 تھے، مگر ان میں سے ایک شکر گزاری کے لیے واپس آیا تھا اور باقی ناشکرے آگے بڑھ گئے تھے۔ اور اگر ہر وہ امریکی شخص جو خدا کی قوت سے شفا یاب ہوا ہے، اگر وہ اپنا دل خدا کو دینے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس قوم میں ایک ایسی بیداری آئے گی جو ہر ایک شراب خانے کو بند کروا کر رکھ دے گی، اور شراب اور وسکی کے سٹور ختم ہو جائیں گے، چرچز لوگوں سے بھر جائیں گے، سینما گھر اتوار کی رات کو خالی ہوں گے، اور اس قوم کے وسیلہ زبردست بیداری آ جائے گی۔ اور جب لوگ خدا کو یہ سب کچھ کرتے دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو چلا آتا ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ کس اختیار کے تحت کیا گیا ہے؟ اسے کبھی مت بھولیں۔ میں جانسبرگ، ساؤتھ افریقہ میں تھا۔ میں جہاز سے سفر کر کے تقریباً 30 منٹ پہلے اترا تھا۔ میں 3 دن اور 3 راتوں سے سفر میں تھا، بس اسی وجہ سے میں مشکل سے کھڑا ہو پا رہا تھا۔ بس وہاں کے مقامی لوگ آئے اور مجھے ایک میدان میں لے کر چلے گئے تھے جہاں تقریباً 50 یا 60 ہزار لوگ جمع تھے، اور جیسے ہی میں وہاں پلیٹ فارم پر پہنچا تو روح القدس نے میں نے ایک بس کو اس جگہ آتے دیکھا تھا اور اس پر ڈربن کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک جوان لڑکا تھا جو اپنے باپ اور ماں سے بڑبڑاتا ہوا چلا گیا تھا۔ پس اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے 6 یا 8 انچ چھوٹی تھی۔ اس نے سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ایک پٹی نے اس کی پتلون کو تھام رکھا تھا۔ میں نے اس جوان لڑکے کو دیکھا تھا، پیچھے نگاہ کی تھی تو رویا جا چکی تھی، اور پھر ایک لمحے میں نے جماعت میں ایک روشنی کو اس جوان لڑکے پر ٹھہرتے دیکھا تھا۔ پس میں نے نگاہ کی، میں نے سوچا کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی طرف نگاہ کی اور وہ روشنی کچھ منٹوں تک وہیں ٹھہری رہی تھی۔ پس میں اسی انتظار میں تھا کہ ترجمان میرے اگلے لفظوں کا ترجمہ کرے۔ اسی گھڑی میں نے اس لڑکے کو کھڑا ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی بیساکھیاں پھینک دی تھیں اور اس کی 6 انچ چھوٹی ٹانگ بالکل دوسری کے برابر ہو گئی تھی۔ میں نے مسٹر اے جے اسکومین سے کہا، آج رات وہ جلال میں ہے،
میں نے کہا تھا مسٹر اسکومین میرے لفظوں کو لکھ لیں، یہ ایک رویا ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں ایک جوان لڑکا سفید شرٹ ایک لٹکی ہوئی پٹی کے ساتھ پہنے ہوئے بیٹھا ہے اور وہ ڈربن شہر سے بس میں سفر کر کے آیا ہے جو کہ یہاں سے 1500 میل دور ہے۔ بس اسے یہاں آنے کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑنا پڑا تھا، لیکن اس نے خداوند یسوع پر ایمان رکھا ہے اور اس کی ایک ٹانگ دوسری سے 6 انچ چھوٹی ہے۔ اور وہ جوان لڑکا اوپر کو اچھل ہی پڑا تھا۔ وہ وہاں کھڑا ہو گیا تھا، اپنی بیساکھی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نوجوان بھائی، خداوند یسوع نے آپ کو شفا دے دی ہے، اور فوراً اس کی 6 انچ چھوٹی ٹانگ دوسری کے بالکل برابر ہو گئی تھی۔ بس وہ اس لڑکے کو پلیٹ فارم پر لائے تھے اور ڈاکٹر نے وہاں اس کا معائنہ کیا تھا۔ آپ اس کی تصویر میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں وہاں محض چند لمحے ہی کھڑا ہوا تھا کہ میں نے ہرے رنگ کی ایک گاڑی کو دیکھا تھا جو سڑک پر جاتے ہوئے پھسل گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ اس میں ایک نوجوان سنہرے بالوں والی لڑکی تھی۔ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ پھر میں نے وہاں لوگوں سے کہا تھا کہ میں نے ایک چھوٹی ہرے رنگ کی گاڑی کو درخت کی جانب پھسلتے ہوئے دیکھا اور اس میں ایک 18 سالہ سنہرے بالوں والی لڑکی تھی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بہت گمبھیر حالت میں ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا تھا اور میں بھی لوگوں کی اس بڑی بھیڑ میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ بس میں وہاں کچھ منٹوں تک دیکھتا رہا اور میں نے کہا کہ اس بات کو سمجھیں، اس پر شک نہ کریں، یہ خداوند یسوع ہے اور جی اٹھنے کی قوت میں ہے۔ اس نے اپنے روح القدس کو بھیجا ہے تاکہ کام کو جاری رکھے۔ اور پھر میں نے ٹھیک وہاں رویا کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں اس نوجوان لڑکی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن ٹھیک عین وقت پر میرے سامنے وہاں وہ روشنی آ کر ٹھہر گئی تھی جو آپ میری تصویر میں دیکھتے ہیں۔ یہ روشنی وہاں تھی۔ میں اس لڑکی کے پاس چل کر گیا تھا اور وہاں بالکل پلیٹ فارم کے برابر میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اے جوان لڑکی، خداوند یسوع نے آپ کو شفا بخش دی ہے۔ اور یہ سنتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، او نہیں، اسے کھڑے ہونے کے لیے مت کہیں، اور کہا اگر وہ اٹھی تو وہ مر جائے گی۔ لیکن وہ لڑکی اپنے قدموں پر کھڑی ہو کر اچھلنے لگ پڑی تھی اور پکار کر خداوند کی تعریف کرنا شروع کر دی تھی۔ پس اس کی ماں وہیں اسی چارپائی پر بے ہوش ہو کر گر گئی تھی جس پر وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اسی دوران ایک تنقیدی شخص کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک پاؤں ایک کرسی پر رکھا اور دوسرا پاؤں دوسری کرسی پر رکھا اور کہا، تم اے امریکیوں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تم یہ سب کچھ کس کے نام میں کرتے ہو اور کس تنظیمی چرچ سے تمہارا تعلق ہے۔ سمجھے؟ یہ بالکل وہی بات ہے۔ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے منتظر نہیں ہیں۔ چرچز خداوند کی آمد کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اور روح القدس اس کی آمد کو ثابت کرنے کے لیے خود یہاں موجود ہے تاکہ اس بات کو پورا کرے۔ بہت کچھ ہے۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے چلنا چاہتا ہے۔ تب بھی ایسا ہی تھا۔ ہر گروہ اپنی مرضی سے چل رہا تھا۔ لیکن آج رات سوال یہ نہیں ہے، میں اس کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اس کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ اس کے متعلق فکر مند ہیں؟ یہ کون ہے جو کبھی اس قوم میں اور کبھی دوسری قوم میں جا رہا ہے؟ یہ تو انسانی کام نہیں ہے۔ انسان ایسے کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے اور جماعت کے لوگوں سے بات کر رہا ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور عبادات کے
مختلف مقاموں میں ہوتے ہیں، جبکہ یہاں ایسے مرد و خواتین لائے جاتے ہیں جو کہ مر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کون ہے؟ وہ نوجوان بہن جو آج صبح بپتسمہ کے لیے آئی تھی، 3 ہفتے پہلے وہ خطرناک کینسر سے مر رہی تھی۔ وہ ٹھیک یہاں میپل سٹریٹ پر رہتی ہے اور وہ مسز بیٹی ہے۔ میں نے ان 3 ڈاکٹروں سے پوچھا جو بہن کے ساتھ تھے۔ اس کے پاس جینے کے لیے اور کوئی موقع نہیں تھا اور اس کے 4 یا 5 بچے ہیں اور میری ماں ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ ماں نے کہا، بل وہ دوبارہ کبھی گھر نہیں آ پائے گی۔ پس میں اس سے ملنے وہاں گیا جہاں وہ تھی، اور خداوند یسوع نے مجھ سے بات کی اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر یہ چرچ جا کر یہ وعدہ کرے کہ یہ خداوند یسوع کے نام میں بپتسمہ لے گی اور خدا کی خدمت کرے گی تو یہ بالکل تندرست ہو کر گھر جائے گی۔ میں نے اس سے پوچھا، خاتون کیا آپ ایسا کریں گی؟ اس نے کہا، وہ سب کچھ جو آپ نے کہا ہے میں کروں گی۔ تو فوراً اس کی ساری تکلیف ختم ہو گئی تھی اور 3 دن بعد اپنے گھر میں تھی، اور ڈاکٹر اس میں کینسر کا ایک ذرہ بھی ڈھونڈ نہ پائے تھے۔ یہ کون ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ خدا کا روح ہے۔ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اپنے پاسٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے متعلق کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اور جب شہر کے باہر سے لوگ یہاں آتے ہیں تو یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں مرگی پڑتی ہے۔ وہ یہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں موجود ہے، وہ ایک مینونائٹ بھائی ہے، وہ یہاں موجود ہے اور اسے مرگی پڑتی ہے۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی جانتا تھا۔ میں بھائی کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اچانک تقریباً 2 سال پہلے میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا ہی تھا۔ جی ہاں، 2 سال پہلے روح القدس نے اسے بلایا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، پس تب سے اسے مرگی کا دورہ نہیں پڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک خاتون یہاں پچھلے اتوار بیٹھی ہوئی تھی جب میں یہاں پہلے آیا تھا۔ وہ ایلینوائے سے آئی تھی۔ پس اگلے دن اس کے بدن میں کافی بڑی رسولی تھی جو کہ جسم کے کئی حصوں میں پھیل رہی تھی، اور ایلینوائے کے بہترین میڈیکل سائنسی لوگ اسے ایک بڑے کلینک میں لے گئے تاکہ پیر کے دن اس کا آپریشن کیا جائے۔ پس وہ کسی طرح عبادت میں آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اسے دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی سنا تھا، لیکن اچانک سے روح القدس نے اس پر سایہ ڈالا اور بتایا وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اگلے دن اس کا آپریشن ہونے والا ہے۔ وہاں یہ واقعہ دیکھنے کے لیے کتنے لوگ موجود تھے اور کتنے ہیں جنہوں نے اس خبر کو سنا تھا۔ ٹھیک اگلے دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو وہ اسے ایک کلینک سے دوسرے کلینک میں لے کر گئے تھے اور انہیں ٹیومر کا نشان تک نہیں ملا تھا۔ یہ کون ہے؟ او خدا رحیم ہے۔ یہ کون ہے جو سب کچھ کر رہا ہے؟ کیا آپ کہنے کی ہمت کریں گے یہ آپ کا پاسٹر ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا آپ یہ کہنے کی جسارت کریں گے یہ کسی شخص نے کیا ہے؟ نہیں، یہ روح القدس ہے۔ یہ وہی روح ہے جو خداوند یسوع میں تھا، اور یہی اس کلیسیا کو اس کے ساتھ متحد کر رہا ہے۔ پس وہ اتنا قریب ہے کہ وہ اپنی اس عظیم پاک روشنی کو آگے پھیلا رہا ہے تاکہ مخلصی دے اور زندہ خدا کی کلیسیا میں ایک رفاقت قائم کرے، کیونکہ اٹھایا جانا بہت قریب ہے۔ آمین۔ یہ کون ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ میں آپ کے لیے جواب دہ نہیں ہو سکتا ہوں۔ میں صرف اپنے لیے ہی جواب دے سکتا ہوں، اور اس پاک مذبح پر آج رات اس رفاقت کے لوگوں کے کانوں میں جو کہ خداوند یسوع کے لہو سے خریدی گئی ہے، میں اپنے پورے دل کی گہرائی سے یہ کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں آپ میں سے ایک ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کچھ مختلف ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے مخلصی مل چکی ہے
اور میں لہو سے دھل چکا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ روشنی جو آج رات اس چرچ میں موجود ہے یہ وہی ہے اور اپنی فطرت سے ظاہر کر رہی ہے کہ یہ یسوع مسیح ہے جو روح القدس کی صورت میں یہاں پر موجود ہے۔ کوئی بھی شخص جو کلام کو جانتا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ یسوع نے کہا، میں خدا کے پاس سے آیا ہوں اور خدا کے پاس جاتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ جسم میں آتا بیابان میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ وہ آگ کے ستون کی صورت میں تھا، اور جب موسیٰ نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی تو اس نے اپنی پشت اسے دکھائی تھی، اور موسیٰ نے کہا، یہ تو انسان کی مانند ہے۔ جب وہ زمین پر آیا تو وہ ایک انسان تھا۔ اس نے بالکل وہی کام کیے جو وہ آج اپنے بندوں کے وسیلہ جنہیں اس نے مخلصی دی کر رہا ہے۔ پس وہ یہاں آیا اور اس کی تصویر لی گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی موت، دفن ہونے اور جی اٹھنے کے بعد ایک دن پالوس دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور اسے ایک عظیم روشنی نے زمین پر پٹک دیا تھا۔ وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے اس روشنی کو دیکھ نہ پائے تھے، لیکن پالوس اس روشنی کو دیکھ سکتا تھا جب تک کہ اس روشنی نے اسے اندھا نہ کر دیا تھا۔ پھر ساری زندگی اس کی آنکھوں میں تکلیف رہی تھی، اور اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں، کیونکہ مکاشفوں کی کثرت تھی۔ جب پالوس کو وہاں نیچے زمین پر پٹک دیا گیا تھا تو وہ اس مشن پر تھا تاکہ ان لوگوں کو ستائے جو بہت زیادہ شور کرنے والے تھے، اور ایک نیا جنم پایا ہوا گروہ تھا، اور انہیں بدعتی کہا جاتا تھا۔ پالوس انہیں ستانے جا رہا تھا، اور اس کی جیب میں ایک خط تھا جس پر لکھا تھا، جا اور انہیں پکڑ کر یروشلم لے آ۔ پس دوپہر کے دوران وہاں ایک روشنی آ گئی تھی جو اس سے ٹکرائی تھی اور اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ پس وہ زمین کی مٹی میں جا گرا تھا، اور پھر اس روشنی میں سے ایک آواز آئی اور کہا، اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پس ساؤل گوما اور نابینا حالت میں اوپر نگاہ کی تھی تاکہ اس عظیم جلالی روشنی کو دیکھ پائے۔ اس نے کہا، خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں۔ میں خدا کے پاس سے آیا تھا اور میں خدا کے پاس چلا گیا۔ میں خدا کے پاس سے آتا ہوں اور خدا کے پاس واپس جاتا ہوں۔ اس نے کہا، پہننے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ مقدس صحرا میں ایک مرتبہ ایک مکاشفہ پانے کے بعد اور اس مقام پر آنے کے بعد کوئی انسان ویسا نہیں رہ سکتا جیسا وہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسیحی کہلوائے، اس سے قبل کہ وہ اپنی شناخت اجاگر کر پائے، اسے پہلے بیابان کے عقب کا تجربہ ہونا چاہیے جہاں وہ خدا سے روبرو ملا ہو۔ بس آج آپ کو کسی بھی بات کا جواب مل سکتا ہے۔ آپ خداوند کو وہی کام کرتے دیکھ سکتے ہیں جو اس نے کہے تھے کہ وہ کرے گا، لیکن ایک ہوشیار تھیالوجن اس کی تفسیر الگ کرے گا۔ وہ کہے گا، یہ بات کسی اور زمانے کے لیے تھی اور اس مقصد کے لیے تھی۔ دیکھیں، یہ کسی اور زمانے کی بات ہے، ورنہ یہ غلط ہے۔ جیسے انہوں نے یسوع کو کہا کہ وہ بال-زبول ہے، وہ ابلیس ہے، وہ قسمت کا حال بتانے والا ہے، اور باقی سب باتیں کہیں، ان کے پاس ہمیشہ جواب ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص مسیح کے رابطے میں آ جاتا ہے اور اسے ایک بار دیکھ لیتا ہے جیسے پالوس نے دیکھا اور اس کا تجربہ کیا، تو پھر دنیا کے تمام تھیالوجن اس قابل نہیں رہتے ہیں کہ اس آدمی کو کبھی بھی کسی تفسیر کے ذریعے اس تجربے سے ہٹا پائیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتے۔ وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
وہ صرف اسی تھیالوجی سے واقف ہیں جو کسی چرچ نے بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، تھیالوجی کو جاننا زندگی نہیں ہے، اور نہ ہی بائبل کو جاننا زندگی ہے، بلکہ خدا کو جاننا زندگی ہے۔ اسے جانیں جو آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے، وہ جس نے آپ کو اپنی حضوری سے برا ہے، کیونکہ جب یہ ہوا تو آپ اس کے ساتھ تھے۔ یہ آپ سے کوئی بھی لے نہیں سکتا ہے، کوئی بھی اس کی تفسیر کر کے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا ہے۔ جب آپ کو یہ تجربہ ہوتا ہے تو آپ جان جاتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ میرے لیے وہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یہ کون ہے جو معجزات کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو بڑے بڑے کام کر رہا ہے؟ کیا یہ کوئی مناد ہے؟ کیا یہ اورل رابرٹس ہے؟ کیا یہ بلی گرام ہے؟ کیا یہ جیک شولر ہے؟ ولیم برینم ہے؟ یہ جو کوئی بھی ہیں، یہ سب خود سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ صرف اس کے اعلیٰ کار ہیں۔ یہ روح القدس ہے جو انجیل کے ساتھ آتا ہے اور عجیب اور جلالی کام کرتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو تیار کرے۔ فضا امید سے بھر چکی ہے اور ایمانداروں کے ساتھ اس کی آمد کی منتظر ہے۔ اور دوسرے باقی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیداری کیا ہے؟ ہم کیوں بیدار ہو رہے ہیں؟ آئیں بس کلیسیا قائم کریں، کیونکہ یہ بات ٹھیک چرچ میں کہی گئی تھی کہ جب ہم نئی کلیسیا تعمیر کرنا شروع کریں گے تو ہمیں معجزات کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں ان چیزوں کی مزید ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ چاہیے تو اس کھیت میں جائیں جہاں یہ سب کچھ ملتا ہے، ہمیں یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب برینم ٹیبرنیکل بھی اس قدر گر جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ کلیسیا کی بنیاد یسوع مسیح کی انجیل کے اصولوں اور قوت پر رکھی گئی ہے، اور جب تک یہ ٹیبرنیکل قائم ہے، جلالی روح القدس روحوں تک رسائی حاصل کرتا رہے گا، نجات دیتا رہے گا، اور روح القدس سے بھرتا رہے گا اور بیماروں کو شفا دیتا رہے گا۔ میرے لیے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آئیں دعا مانگتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے اور یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ کس کے متعلق ہے اور آپ جاننے کے خواہش مند ہیں، تو پھر کیا آپ اپنا ہاتھ بلند کریں گے اور ہاتھ بلند کر کے کہیں گے، بھائی برینم میرے لیے دعا کریں تاکہ میں جان جاؤں کہ یہ کون ہے؟ خدا آپ کو برکت دے۔ چاروں طرف میں ہاتھوں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب آسمانی باپ، ہم اس پیغام کو تیرے پاس لاتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی جو لوگوں نے ہاتھ بلند کرنے کی صورت میں تجھے دیا ہے، تاکہ یہ جان سکیں کہ تو کون ہے۔ یہ سب عظیم یسوع سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اور اس کی قیامت کی آمد بہت قریب ہے، اور بیمار شفا یاب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ہونے کے بعد نبوت کلیسیا میں آ گئی ہے، اور چرچ میں نعمتیں اور معجزے وقوع ہوئے ہیں، اور اب ہم اس آخری نشان پر ہیں۔ اب اگلی چیز آمد ثانی ہوگی، کلیسیا اٹھائی جائے گی، اور خداوند، ہم جو تیرے جی اٹھنے کی قوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اور آنسو بہا بہا کر منت کر رہے ہیں، خداوند یسوع تو جلد آ۔ خداوند جلدی آ اور اپنی کلیسیا کو لے جا، کیونکہ جلد ہی انسان اس زمین کو تباہ کر دیں گے جو تو نے ان کے رہنے کے لیے بنائی ہے، کیونکہ انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ ان لوگوں نے امن کی تعلیم نہیں بلکہ جنگ کی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے راست بازی کی تعلیم نہیں بلکہ شرارت کی تعلیم سیکھ لی ہے۔ ان کے دل اقتدار کے لیے کیوں نہ بھوکے ہوں گے؟ خداوند، یہ ان کے دل کا وہ چھوٹا سا حصہ ہے جو انہیں طاقت کے لیے بھوکا بنا دیتا ہے، اور یہ بھوک کسی دوسرے ساتھی کو لیبارٹری میں ختم کر کے مٹتی ہے۔ اے خدا، اگر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ وہ طاقت جو ان کے پاس ہونی چاہیے، وہ طاقت ابن خدا کے جی اٹھنے کی طاقت ہے، اور روح القدس کی طاقت ان کی زندگیاں
بدل دینے کے لیے ہے، نہ کہ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ہے، بلکہ ان کی زندگیاں بدلنے اور انہیں تیرا خادم بنانے کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی ہٹ درمی میں بہت سخت ہو چکے ہیں، اور وہ ہماری شناخت اس طرح کرواتے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، اور ہمیں بدعتی کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ابتدائی دنوں میں کیا تھا۔ لیکن جیسے وہ واپس مڑے تھے تو انہوں نے شادمانی کی تھی اور تیری شکر گزاری کی تھی، کیونکہ وہ تیرے نام کی خاطر رسوا ہوئے تھے۔ خداوند، آج رات ہر طرف تیرے بچوں کے یہی جذبات ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں۔ کچھ لوگوں نے تیرے دنوں میں تجھے پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ اس جنگلی شخص یوحنا کا دوست ہے جو بیابان سے آیا، اور اس کے بدن پر مشکل سے کوئی کپڑا تھا، وہ صرف بھیڑ کی کھال اوڑے ہوئے تھا۔ وہ جنگلی شخص جس کے الفاظ مشرق اور مغرب میں جا رہے تھے، اس نے کہا تھا کہ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اور کہنے لگا کہ یہ اس کا پیروکار ہے، اور وہ ایک جنگلی آدمی ہے، وہ پاگل ہے، وہ دماغ سے فارغ ہے۔ اے خداوند، مافوق الفطرت خدمت تیرے ساتھ تھی، لیکن ان سب کی آنکھیں بند تھیں، اور آج بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ عظیم روح القدس خداوند کی آمد کی پیش روی کر رہا ہے، جیسے یوحنا نے اپنے دنوں میں کی تھی، اور جو لوگ اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے ان کی آنکھیں بند کر دی گئی تھیں، لیکن جو اسے دیکھنا چاہتے تھے تو نے انہیں چن لیا تھا۔ وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں میرے پاس آ جائیں گے، اور تو نے کہا ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، اور میں اسے آخری دن پھر اٹھا کھڑا کروں گا۔ ہم اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اور آج رات جنہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اے خداوند خدا، تو اپنی پہچان انہیں دے تاکہ انہیں جی اٹھنے کی قوت کا تجربہ ہو پائے۔ خداوند، یہ انہیں بخش دے۔ اور یہاں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ بلند نہیں کیے ہیں، لیکن تو بھی وہ اپنے دلوں میں یہ بات جانتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں بھی برکت دے اور ان کی دلی خواہش پوری کر دے۔ آج رات جب ہم اس عمارت کو چھوڑیں تو ہم نئی مخلوق بن کر جائیں، ہونے پائے کہ اب ہم مختلف مقصد کے ساتھ خدمت کرنے جائیں، نہ کہ ان مقاصد کے ساتھ جو تیری الہی مرضی کے خلاف تھے۔ جب ہم اندر آئے تھے، ہونے پائے کہ ہم آج ایک ایسے ارادے کے ساتھ رخصت ہوں کہ ہم اس قربان گاہ کے سینگوں کو تھام لیں، جب تک ہماری روحیں مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہمیں تیرے ساتھ ایک تجربہ ہوا ہے، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے ملاقات کی ہے اور اسے جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری رفاقت ہے۔ اے باپ، یہ سب کچھ بخش دے، اور بیمار اور پریشان لوگوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے عزیز اور بیش قیمتی پاسٹر کو برکت دے۔ اے خدا، ہم دعا گو ہیں کہ تو اس کے اور اس کی بہنوں کے ساتھ رہنا۔ یہ مسیحی گیت گاتے ہیں اور اپنے ریڈیو پر اس کی منادی کرتے ہیں۔ جو اجنبی ہمارے پھاٹکوں میں داخل ہوئے ہیں انہیں بھی برکت دے۔ خداوند، آج رات جب یہ باہر جائیں تو ان کے دل جوش سے بھر جائیں، اور اس گھڑی ایک مقصد ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر پہلے انہوں نے تجھے نہیں جانا اور تیری خدمت نہیں کی تو اب سے یہ تیری خدمت کریں، یہ جانتے ہوئے کہ ساری چیزیں ٹل جائیں گی لیکن تیرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ اے باپ، یہ بخش دے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما تاکہ ہم اس عظیم دن تجھ سے ملاقات کر پائیں۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ کیونکہ اس نے پہلے مجھ سے پیار کیا اور میری نجات کو کلوری کی سولی پر خرید لیا۔ اب اس پیغام کے بعد آئیں اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں۔ آئیں ہم اس کے لیے یہ گیت گاتے ہیں۔ میں اسے پیار کرتا ہوں، اپنے پورے دل سے کریں۔ میں اسے پیار کرتا ہوں کیونکہ اس نے پہلے مجھ سے پیار کیا۔
اور میری نجات کو کلوری کی سولی پر خرید لیا۔ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو اس سے واقعی حقیقتاً پیار کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور ایک گواہ بن کر یہ کہیں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ او کیا وہ عظیم نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر کسی بھی طرح اس کی حضوری سے پینا پسند کرتا ہوں۔ اس کا کلام آگے بڑھ چکا ہے، یہ ٹھیک ہمارے دلوں میں اتر چکا ہے، یہ ہمیں درست کرتا ہے، یہ ٹھیک ہمیں اس کے روح کی تابع داری کرواتا ہے۔ بلکہ اس کی پرستش کرنا کتنی اتم بات ہے۔ اب آج رات جب ہم اس چرچ سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کی پرستش کرتے ہوئے جائیں، اور یاد رکھیں اس ہفتے بدھ کی رات کو یہاں دعائیہ عبادت ہے، اور بائی نیول کی نشریات کو اس اتوار سننا نہ بھولیں، یا شاید ہفتے کو 9 بجے WLRP پر ہوگی۔ میں انہیں سننا پسند کرتا ہوں، کیا آپ نہیں کرتے ہیں؟ چاروں یا تینوں کو سننا بڑا اچھا لگتا ہے۔ میری بیوی اور میں اور میرے بچے، ہم سب اپنا پرانا ریڈیو باہر نکال لیتے ہیں اور اس کے چوگرد بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بائی نیول کی عظیم باتیں اور اس کی نشریات کو سن سکیں۔ دیکھیں کہ کیسے وہ خدا کو جلال دیتا اور اس سے پیار کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ایسا صرف کہنے تک ہی مت کریں۔ اور آپ اجنبی لوگ، اگر آپ کسی چرچ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں ہیں اور وہ بھی یہاں ہے۔ نہیں جناب، میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں بائی نیول سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ وہ ایک تھیالوجن بنتا، اس سے پہلے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ دوسری بات، وہ ہر روز اس کا بیٹا ہے۔ میں اسے سالوں سے جانتا ہوں، وہ بالکل بھی نہیں بدلا ہے، تھوڑا سا بھی نہیں بدلا ہے۔ وہ ابھی تک آرمن نیول ہے اور خداوند یسوع کا خادم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پاس ہے۔ گزشتہ رات میں نے اس سے رابطہ کیا تھا اور پوچھا تھا کہ وہ اس پروگرام میں اتنی گنجائش بنا سکتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر بیماروں کے لیے دعا کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج صبح کچھ لوگ دعا کے لیے آئے تھے، لیکن اس کی بیوی نے فون کا جواب دیا تھا۔ میں اس کے متعلق اپنی بیوی سے وہاں پیچھے بات کر رہا تھا۔ ہم بھائی کی بیوی اور اس کے خاندان کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی نفیس ہیں۔ جب آپ ایک مناد اور اس کی بیوی کو محبت اور فروتنی میں بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس سے چرچ میں کافی بہتری آتی ہے، اور چرچ وقت کے ساتھ ساتھ بہت اچھا ہوتا جاتا ہے۔ کیا آپ پورے دل سے یسوع سے پیار کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک گیت ہے جو ہم رخصت ہونے سے پہلے گاتے ہیں، یسوع کا نام اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اور بہن، کیا آپ مجھے سر دیں گی؟ اگر آپ کے پاس یہ کتاب میں موجود ہے، اب ہم رخصت ہونے سے پہلے یہ گائیں گے۔ بس ہم پہلے مصرعے سے اس کا آغاز کریں گے۔ کیا آپ مڑ کر اپنے ساتھ والے سے ہاتھ ملائیں گے؟ ٹھیک ہے، ہمیں سر دیں۔ یسوع کا نام اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اے دکھ اور رنج کے بچوں، یہ تمہیں خوشی اور آرام دے گا۔ اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ بیش قیمت نام، او کتنا پیارا نام۔ زمین کی امید اور آسمان کی خوشی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے بھائی۔ بیش قیمت نام، او کتنا پیارا ہے۔ زمین کی امید اور آسمان کی خوشی ہے۔ آئیں اس مصرعے کو گاتے ہیں۔ یسوع کے نام کے آگے جھکو اور اس کے قدموں میں گر کر اسے سجدہ کرو۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اسے تاج پہنائیں گے جب ہمارا سفر مکمل ہو جائے گا۔ کیا یہ عظیم نہیں ہوگا؟ بیش قیمت نام، او کتنا پیارا ہے۔ زمین کی امید اور آسمان کی خوشی ہے۔ بیش قیمت نام، او کتنا پیارا ہے۔ زمین کی امید اور کتنے لوگ ہیں جن کو وہ پرانا گیت یاد ہے؟
جو ہم گایا کرتے تھے، خاندانی دعا کرنا مت بھولیں۔ کیا آپ کو یہ یاد ہے؟ میں نہیں بھولا۔ تھیلما، کیا آپ کو یہ آتا ہے یا نہیں؟ اس کی سر معلوم ہے، پھر بھی اسے گانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ یاد ہے؟ آئیں میں آپ کے ساتھ اسے ایک بار گانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خاندانی دعا کرنا مت بھولیں، کیونکہ یسوع آپ سے وہاں ملنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کی ہر فکر کو اٹھا لے گا۔ او خاندانی دعا کرنا مت بھولیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خاندان میں مل کر دعا کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ آئیں اسے پھر سے گاتے ہیں۔ میں اسے دوبارہ گاتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ سب مل کر گاتے ہیں، خاندانی دعا کرنا مت بھولیں۔ یسوع آپ سے وہاں ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کی ہر فکر کو اٹھا لے گا۔ او خاندانی دعا کرنا مت بھولیں۔ اے خداوند، یہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ پالوس کے بدن سے رومال یا پٹکے لگا کر لے گئے تھے، ان لوگوں میں سے بدروحیں نکل گئی تھیں اور بیمار شفا یاب ہو گئے تھے۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے آج رات بھی ہو، جب یہ رومال ان کو بھیجے جائیں جو بیمار اور ضرورت مند ہیں، تو بالکل ویسے ہی شفا پائیں، اور وہ جو اس سرزمین سے باہر ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں اور اس امید میں ہیں کہ یہ ان کے لیے مفید ہوں گے۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں یہ اپنے بیٹے یسوع کے نام میں بخش دینا۔ آمین۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے سروں کو جھکا لیں اور ہمارا بہت ہی عزیز بھائی اسمتھ یہاں اوپر آ جائے۔ بھائی کا تعلق چرچ آف گاڈ سے ہے اور اسے ہم نے اپنے بھائی نیول ہی کی طرح پایا ہے۔ یہ بہت ہی وفادار اور دیندار ہے اور خدا کا خادم ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے برکت چاہے تاکہ ہم آنے والے ہفتے میں اسے جاری رکھ پائیں، جب تک ہم ایک دوسرے سے دوبارہ ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی اسمتھ دعا کرتے ہیں۔ ایڈیٹر: ہاں خداوند یہ بخش دے۔ خداوند: ہاں ضرور، ہاں ایسا ہی کر۔ آمین۔ آئیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ٹیبرنیکل میں پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔